کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، الرب زدني علما، الرب زدني علما، الرب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کا ہر فعل، جن کا ہر قول، جن کا ہر لفظ ہمارے لیے قابل حجت ہے، ہمارے لیے واجب تعمیل ہے اور ہمارے لیے نجات کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ آمنہ کے لال علیہ السلام، جنہیں اللہ نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائیں، ان میں ایک یہ بھی خوبی تھی کہ اللہ نے آپ سے آپ کی زندگی میں ہی اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست کی بنیاد استوار کروائی۔ آپ نے اپنی دعوت کے ذریعے، اپنی دعوت کے نتیجے میں ایک ریاست کی بنیاد رکھی، سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ اعزاز، یہ شرف اور یہ عظمت اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل تھا۔ آپ سے پہلے بعض انبیاء کو اللہ رب العزت نے بادشاہتیں بھی عطا کی، حکومتیں بھی عطا کی، لیکن آپ کو ملنے والی حکومت، آپ کو ملنے والی سلطنت اور ریاست خالصتاً آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کا خلیفہ، آپ کا جانشین کوئی ایسا شخص ہو جو اس ریاست کی باغ ڈور سنبھال سکے، جو اس سلطنت کو چلا سکے اور جو اسلام کے بلند ہوئے اس پرچم کو بلند رکھ سکے، اور اس کے لیے ضرورت تھی ایسی شخصیت کی کہ جو شخصیت متفق علیہ ہو، جس پر ساری امت کا اتفاق،
سارے صحابہ کا اجماع ہو، ایسی ضرورت کے پیش نظر جو ایسی معتمد اور متفق علیہ شخصیت جس کی ضرورت تھی، امت کے اندر ایک ہی شخصیت، ایک ہی معتمد نام نظر آتا تھا، جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض اشارات کے ذریعے نشاندہی کر دی، اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کی، اپنے جانشین کی اشاروں کے ذریعے نامزد کر دیا، منتخب کر دیا، لیکن مسلط نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سلطنت کہ جس کی بنیاد، جس کا نظام رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے طے کیا، اور پھر ایسی ریاست تھی کہ جس کے اندر اور باہر دشمن تھے، حاسدین بھی تھے، اور مدینہ پاک میں اس وقت منافق بھی تھے۔ اگر کوئی متنازع شخصیت سربراہ بنتی تو پیش آنے والے مسائل سے نمٹنا آسان نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ہی وہ شخصیت ہے، اور وہ شخصیت، وہ ذات ایسی کہ جب بھی کسی نے اپنے آقا کا نام سنا تو آقا کے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام بھی سنا۔ جہاں بھی آقا گئے ساتھ ابو بکر گئے۔ جو کام اللہ کے حبیب نے کیا وہی کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کوئی اختلاف نہیں تھا ان کے بارے میں، سارے متفق، اور مہاجر بھی متفق اور انصار بھی متفق، سب کا اتفاق ان پہ نظر آتا۔ اس لیے کہ جس نے جب بھی دیکھا بیت الخلاء کے علاوہ اور حجرات نبی کے علاوہ، جب بھی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو بکر کو ساتھ دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی موقع ایسا نہیں کہ جہاں آقا موجود ہوں اور ابو بکر موجود نہ ہوں۔ مکہ کے اندر اگر آقا نظر آتے ہیں تو ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، دار ارقم کے اندر اگر آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، حرم کے اندر دعوت دیتے ہوئے اگر آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، عکاظ کے میلوں میں اگر آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، غار ثور کے اندر اگر آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، ہجرت کے وقت اگر آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، ام معبد کے گھر اگر آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، اور پھر مدینہ پاک میں بدر کے میدان میں اگر اللہ کے رسول نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، احد کے میدان میں آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، خندق کے اندر آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، تبوک کے میدان میں آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، غزوہ حنین کے اندر اگر آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر صلح کرتے وقت اگر آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں۔ کوئی میدان ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسا نہیں، عمرہ کرتے وقت بھی اگر آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، حج کرتے ہوئے آقا نظر آتے ہیں ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں، فتح مکہ کرتے وقت آقا نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ ابو بکر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، صرف اتنا ہی نہیں، قیامت کا دن ہوگا، آقا اٹھیں گے
اللہ کے دربار میں آئیں گے، اس وقت بھی ان کے ساتھ اگر کوئی نظر آئے گا ابو بکر نظر آئیں گے، حوض کوثر پر آقا کے ساتھ اگر نظر آئیں گے ابو بکر نظر آئیں گے، میزان پر نظر آئیں گے آقا کے ساتھ ابو بکر نظر آئیں گے، صراط پر نظر آئیں گے آقا کے ساتھ ابو بکر نظر آئیں گے، جنت کے اندر نظر آئیں گے آقا کے ساتھ نظر آئیں گے، ابو بکر نظر آئیں گے۔ آج بھی اگر کسی نے جنت کے اندر دیکھنا، کوئی چاہتا ہے دیکھنا جنت کے اندر کیا ہے، کوئی چاہتا ہے دیکھنا جنت کے اندر آقا کہاں ہے، کوئی چاہتا ہے دیکھنا جنت کے اندر ابو بکر کہاں ہے، مدینہ پاک میں جائے، مسجد نبوی میں جائے، روضہ رسول میں جائے، نبی کا روضہ جنت ہے، اس جنت کے اندر آج بھی آقا کا روضہ نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ابو بکر کا روضہ نظر آتا ہے۔ آج بھی جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر، ہر جگہ ابو بکر، ہر جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے، بڑے نڈر تھے، بڑے بے باک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے زہد والے، بڑی عبادت والے، بڑی تہجد والے، بڑی قضا والے، بڑے فیصلوں والے، بڑے انصاف والے، بڑی عدالت والے، بڑی شجاعت والے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں باغ فدق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ چچا عباس کہ جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے، اور وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بدر کے قیدیوں میں جناب عباس گرفتار ہوئے، گرفتار کر کے لایا گیا، ان کی مشکیں کسی گئی، ہاتھوں کو باندھا گیا، پاؤں کو جکڑا گیا، رسیاں ٹائٹ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس حضرت عباس تھے، ان کی درد کی وجہ سے آوازیں اللہ کے رسول کے کانوں میں ٹکرائیں۔ اپنے خیمے کے اندر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اپنے چچا کی درد اور اس کی درد کی آوازیں، اس کی آہیں، اس کی تڑپ کو سنا۔ اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے اپنے چچا عباس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بعد میں مسلمان ہوئے اس وقت گرفتار ہیں، قیدی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ آنسو بڑے آہوں میں بدلے، آہوں سے بڑے سسکیوں میں بدلے، اور یہ سسکیاں خیمے سے باہر صحابہ کے کانوں میں آئیں، صحابہ پریشان ہو گئے۔ خیمے کے اندر رات کے سناٹے، رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول کی سسکیاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ سسکیوں کی آوازیں، یہ آہیں، یہ رونا، یہ آنسو رات کے وقت خیریت ہو، کوئی جرأت نہیں کر رہا کہ خیمے کے اندر جا کر اللہ کے رسول سے دریافت کرے۔ سارے آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، رازدار نبوت کے پاس آئے، رازدار مصطفیٰ کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں آپ اندر جا کر پتہ کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سسکیاں آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی، عرض کرتے ہیں آقا کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر میرا چچا رسیوں میں جکڑا ہوا، مجھے اس پہ پیار آ رہا ہے، اس کی درد، اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن میں کیا کروں؟ میں منصف ہوں، میں انصاف والا ہوں، میں مساوات والا ہوں، سارے قیدی بندے ہوئے، سارے قیدی جکڑے ہوئے ہیں،
میں ایک اکیلے اپنے چچا عباس کی رسیاں ڈھیلی نہیں کر سکتا، لیکن میرا دل ہے، دل تو اپنے کنٹرول میں نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ خون کا ٹکڑا، یہ خون کا لوتھڑا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول اس چچا کی وجہ سے اتنا پریشان ہوئے۔ وہ چچا عباس جب ان کو پتہ چلا کہ باغ فدق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اسی وقت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے عمر میں نبی کا چچا ہوں، میں خاندان کا بڑا ہوں، میں خاندان کا سربراہ ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ باغ کسی اور کی سربراہی میں نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق کی نگرانی دی۔ سب سے پہلا اعتراض سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور جب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی تو آپ کے ایک دوسرے چچا زاد بھائی، دوسرے چچا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سگے چچا وہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے۔ ایک قبیلہ اپنے قبیلے کے، اپنی برادری کے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہوا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق علیہ شخصیت، اور ایسے متفق علیہ شخصیت کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سارے صحابہ، بنو ہاشم بھی، بنو تیم بھی، بنو امیہ بھی، انصار بھی، مہاجر بھی، سارے متفق نظر آتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ آپ ہر وقت ساتھ ہیں، ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، بازار کے بھی ساتھی ہیں، اور مزار کے بھی ساتھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نبوت ہیں، ساتھی ہیں، پیار کرنے والے جانثار ہیں، اور پھر ایسے جانثار ہیں، ایسے پیار کرنے والے، ایسا اعتماد کرنے والے، اور ان پہ آقا کو اتنا اعتماد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا، سودا کرنے کے بعد گواہوں کا نام لکھا، کہا میرا گواہ ابو بکر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابو بکر تو اس وقت ساتھ نہیں، ابو بکر تو اس وقت موجود نہیں۔ فرمایا ابو بکر موجود نہیں ہے، میں گواہوں میں ان کا نام لکھ رہا ہوں، اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ میں جو بات کہتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر اس بات کی تردید کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری کہی ہوئی بات کو ابو بکر رد کر دے۔ محمد مصطفیٰ جو بھی بات کہتے ابو بکر اس بات کی تائید کرتے۔ ایک عورت آئی، آ کر کے کہتی ہے اللہ کے رسول مسئلہ بتائیے۔ آمینہ کے در یتیم نے مسئلہ بتایا، کونین کے تاجدار نے جب مسئلہ بتایا، عرض کرتی ہے اے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں، مجھے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے، آپ یہاں پر نہ ہوں، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤں، کس سے مسئلہ پوچھوں؟ آقا فرماتے ہیں میں نہ ہوں، میری عدم موجودگی میں ابو بکر سے پوچھ لینا۔ ایک قبیلے کے لوگ زکوٰۃ لے کر آئے، زکوٰۃ پیش کی، عرض کرتے ہیں آقا اگلے سال زکوٰۃ لے کر آئے، آپ نہ ہوں تو کس کے حوالے زکوٰۃ کریں؟ فرمایا زکوٰۃ لے کر آؤ، میں نہ ملوں، زکوٰۃ ابو بکر صدیق کے حوالے کرنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بعد ابو بکر کے حوالے کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ صحابہ دیکھ کے خوش ہوئے، فرمایا تم خوش ہو رہے ہو، میں مسجد نبوی میں داخل ہوا ہوں
ابھی مجھے جبریل امین نے بتایا ہے کہ آقا آپ قیامت کے دن جب اٹھیں گے اللہ کے دربار میں جائیں گے اسی طرح جائیں گے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ بات یاد رکھو، مسئلے کی بات یاد رکھو، جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اللہ کے رسول نے دائیں ہاتھ سے ابو بکر کو پکڑا ہوا، بائیں ہاتھ سے عمر کو پکڑا ہوا، اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ نہیں پکڑے۔ غور کرنا ذرا اس بات پر، اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑا ابو بکر صدیق کا، اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو بکر کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، عمر کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، اور نبی کا ہاتھ اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے، ابو بکر عمر کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا، دوسرے الفاظ میں وہ اللہ کی رحمت میں ہاتھ تھے، وہ ہاتھ اللہ کی رحمت میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، اسلام کی بنیاد رکھنے والے، کلمہ پڑھنے کی بنیاد رکھنے والے، مسلمان کی مومن کی بنیاد رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بنیاد ہے اسلام کی، حضرت ابو بکر صدیق بنیاد ہے ایمان کی، حضرت ابو بکر صدیق بنیاد ہے کلمہ توحید کی، حضرت ابو بکر صدیق بنیاد ہے محبت مصطفیٰ کی۔ اگر یہ بنیاد مضبوط ہے ساری عمارت مضبوط ہے، اور اگر یہ بنیاد کمزور ہے ساری عمارت کمزور ہے۔ پہلا کلمہ، پہلا اسلام، پہلی غلامی، پہلی محبت، پہلی جانثاری کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ سنگ بنیاد بنے ہیں، سنگ بنیاد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی عمارت کا۔ اسلام کی عمارت کی مضبوطی صدیق کی صداقت سے ہے، کلمے کی مضبوطی، توحید کی مضبوطی، سنت کی مضبوطی صدیق کی صداقت کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، آپ کو دیکھ کر کلمہ دوسرے صحابہ نے پڑھا، آپ نے تابعداری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرے صحابہ نے آپ کو دیکھ کر تابعداری کی۔ ابو بکر کس طرح تابعداری کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ کی، ابو بکر کس طرح محبت کرتے ہیں اپنے آقا کی، اس طرح صحابہ نے محبت کی۔ ابو بکر کس طرح جان قربان کرتے ہیں اپنے آقا پر، اس کو دیکھ کر صحابہ نے جان نثاری کا سبق سیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یاد رکھو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اس نے ابو بکر کو بھی مانا، جس نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے ابو بکر صدیق سے بھی محبت کی، جس نے وفا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے وفا کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے تصدیق، نبوت کی تصدیق سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مصدق اول ہیں، نبوت کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر، نبوت کے سب سے پہلے گواہ ابو بکر، نبوت کے سب سے پہلے جانثار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں اسلام قبول کرنے والے ابو بکر ہیں، عورتوں میں اسلام قبول کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بچوں میں اسلام قبول کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں، غلاموں میں اسلام قبول کرنے والے زید ہیں۔ ذرا غور کرنا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، غلام ہیں، غلام نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ کوئی بڑی بات نہیں، غلام تھے نا،
آقا کا کلمہ پڑھ لیا، کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا، بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر کیا ہوا، کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش پا رہے ہیں اللہ کے رسول کے گھر میں، کھاتے ہیں اللہ کے رسول کے گھر سے، پیتے ہیں اللہ کے رسول کے گھر سے، رہائش اختیار کرتے ہیں اللہ کے رسول کے گھر میں، ان کی تربیت ذمہ ہے اللہ کے رسول کے گھر میں۔ اور بندہ جس کا کھاتا ہے، جس کا پیتا ہے، جس کا پہنتا ہے، جس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لیا تو کون سی بڑی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو آقا کے گھر سے کھاتے تھے، نہ آپ کے گھر کے اندر قیام کرتے تھے، نہ آپ کے گھر کے اندر سوتے تھے، نہ آپ کے پہلے غلام تھے، نہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری تھی۔ اور اسی وجہ سے جب کلمہ ابو بکر نے پڑھا تو بنچار آ گیا مکہ کے اندر، جب کلمہ ابو بکر نے پڑھا چکر آ گیا۔ ابو جہل خدیجۃ الکبریٰ کے کلمہ پڑھنے سے مکہ کے اندر بھونچال نہیں آیا، علی المرتضیٰ کے کلمہ پڑھنے سے مکہ کے اندر زلزلہ نہیں آیا، حضرت زید کے کلمہ پڑھنے سے مکہ کے اندر بھونچال نہیں آیا۔ بھونچال مکہ کے اندر اس وقت آیا جب مکہ کے تاجر نے، مکہ کے بہت بڑے سرمایہ دار نے، مکہ کے بہت بڑے بزنس مین نے، خود مختار نے، آزاد نے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی منشا کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا، اس کلمے کا ڈنکا بجایا، پھر مکہ کے اندر ایک بنچال آ گیا۔ ابو بکر ابو جہل چکرا کے رہ گیا کہ ابو بکر جیسا مسلمان ہو گیا ہے، اب اس کلمے کی دعوت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے صدیق کہ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ بیمار کربلا کے بیٹے، ان سے کسی نے سوال کیا امام صاحب بتائیے تلوار کے دستے پہ سونے کا خول چڑھایا جا سکتا ہے، تلوار کا دستہ سونے کا ہو سکتا ہے؟ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ جو صاحبزادے ہیں امام زین العابدین کے، جو والد ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے، انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں تلوار کے دستے پہ سونے کا خول چڑھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ صدیق کی تلوار کے دستے پہ سونے کا خول تھا۔ سوال کرنے والا کہتا ہے امام باقر آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، آپ ابو بکر کو صدیق سمجھتے ہیں؟ فرمایا ہاں نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا امام باقر رحمت اللہ علیہ نے جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، وہ شخص قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، قیامت کے دن پر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق مانتا ہے، وہ صدیق مانتا ہے۔ اور وہی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول بیمار ہیں، آخری وقت ہے، بیماری کی شدت، ذرا غور کرنا، مرکز اہل حدیث جمعے کے لیے آنے والوں ذرا غور کرنا، اللہ کے رسول آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، بیماری کی شدت میں اضافہ ہوا، کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی طاری ہو رہی ہے، غشی طاری ہوئی، نماز کا وقت ہوا، صحابہ پریشان ہیں، حجرہ عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حجرہ صدیقہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لائیں گے، اپنا دیدار کروائیں گے۔ وہ صحابہ جو اپنے نبی کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے نبی کا دیدار کرنے کے لیے سارا دن
مسجد نبوی میں بیٹھا رہتے، کوئی کام نہیں ہوتا، صرف دیدار نبی کے لیے، دیدار مصطفیٰ کے لیے، دیدار یار کے لیے سارا دن وہ مسجد نبوی میں گزار دیتے۔ آج وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مصطفیٰ اٹھے، دروازے پہ دستک دی، الصلاۃ 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 کہا، آگے سے جواب نہیں آیا، واپس پلٹے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت بلال آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، روتے ہوئے واپس پلٹے۔ آج نماز کا وقت ہے، آقا مصلی پہ نظر نہیں آئیں گے، آقا دیدار نہیں کروائیں گے۔ صحابہ بھی پریشان ہیں، سارے صحابہ انتظار کر رہے۔ پھر بلال بڑھے، دروازے پہ دستک دی، پھر آنسوؤں کے ساتھ واپس آئے، پھر تیسری مرتبہ گئے۔ اللہ کے رسول کو تھوڑا سا ہوش آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں عرض کرتی ہیں، آقا بلال دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ کے پروانے آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے بے تاب ہیں، بے چین ہیں، منتظر ہیں، آپ کے پروانے آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ ادھر صحابہ منتظر ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری کہ زندگی کے اندر یہ پہلا موقع آئے گا جب آقا مصلی پہ کھڑے نہیں ہوں گے، کون نماز پڑھائے گا؟ آج آقا کا مصلی خالی نظر آتا ہے، آج آقا کی مسجد خالی نظر آتی ہے۔ آج مسجد نبوی کے اندر مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار کیا نہیں ہوں گے؟ صحابہ یہ سوچ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر آہوں اور سسکیوں کی ایک جھڑی لگ گئی، سسکیوں کا ایک منظر بپا ہو گیا، صحابہ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ پہلا موقع جس کے لیے والدین کو چھوڑا، آج وہ مسجد میں نہیں آئیں گے، جس کے لیے ہم نے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، کیا آج ان کا مصلی خالی رہے گا؟ جن کے لیے ہم نے اپنی جائیدادیں قربان کر دی، جن کے لیے زخم کھاتے رہے، لہو بہاتے رہے، جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، کیا آج ان کا مصلی خالی رہے گا؟ آج وہ تشریف نہیں لائیں گے۔ صحابہ سوچ رہے ہیں، سوچوں میں گم ہیں، آہوں اور سسکیوں کا منظر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، آقا نماز کا وقت جا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، عائشہ ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑا ہو اور میری امت کو نماز پڑھائے، میرے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ امی عائشہ عرض کرتی ہیں، آقا آپ کو پتا ہے میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے ان سے برداشت نہیں ہوگا، ان کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ آپ کسی اور کو کہہ دیں، چچا عمر کو کہہ دے وہ نماز پڑھا دے، چچا عثمان کو کہہ دے وہ نماز پڑھا دے، کسی مہاجر کو کہہ دے وہ نماز پڑھا دے، کسی انصار کو کہہ دے وہ نماز پڑھا دے۔ اللہ کے رسول دوسری مرتبہ اشارہ فرماتے ہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ دوسری مرتبہ امی جان پھر آقا سے عرض کرتی ہیں، تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے جب یہی ارشاد فرمایا، اس کے بعد جب ابن عائشہ عرض کرتی ہے تو کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار، سرور کائنات، رحمت کائنات، نبی کائنات، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا عائشہ میں کیا کروں؟ ہر مرتبہ آسمان سے نام ابو بکر کا آتا، ہر مرتبہ آسمان سے آواز ابو بکر کے لیے آتی ہے، اور ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ آقا کی زندگی میں 17 نمازیں آقا کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اور اس وقت کہا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ بھی تھے، موجود بھی تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے، حضرت عقیل بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، طلحہ بھی موجود، مہاجر بھی موجود، انصار بھی موجود۔ سب کی موجودگی میں اگر کسی کا نام لیا اور پھر سب نے اپنے آقا کے حکم کی اتباع کی تو صرف اور صرف نام ابو بکر پہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔
سارے متفق ہوئے. اور میں آج یہ بات کہتا ہوں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ سن لو، ہمارا اعلان سن لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اپنی جگہ، حضرت علی کا زہد اپنی جگہ، حضرت علی کا تقوی اپنی جگہ، حضرت علی کی بہادری اپنی جگہ، حضرت علی کی شجاعت اپنی جگہ، حضرت علی کی جانثاری اپنی جگہ، حضرت علی کی رفت اپنی جگہ، حضرت علی کی مرتبت اپنی جگہ، حضرت علی کا مقام اپنی جگہ. لیکن ماننا پڑے گا علی مقتدی ہے، ابو بکر امام ہے. ماننا پڑے گا ابو بکر امام ہے، حسن مقتدی ہے. ماننا پڑے گا ابو بکر امام ہے، حسین مقتدی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والوں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرتے ہو. تمہارا بھی محبت کا انداز ہے، ہمارا بھی محبت کا انداز ہے. فیصلہ کرو. آؤ دیکھو کتنے ظلم کی بات ہے کہ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پہ سوار ہوئے، اس سواری کی شبیہ نکالی جاتی ہے. اس سواری کی شبیہ کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، الہ سمجھا جاتا ہے. اس سے مددیں مانگی جاتی ہیں، اس کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نظریں مانی جاتی ہیں، اس کے نام پہ نیازیں دی جاتی ہیں. کس لیے؟ کہ اس سواری پر نہیں جس کی یہ شبیہ بنی ہے، اس سواری پر، اس سلطنہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے تھے. اور جس سواری پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، اس سواری کی فوٹو کا تو احترام کرتا ہے، اس سواری کی شبیہ کا احترام کرتا ہے. ہجرت کے سفر میں جس سواری پہ، جن کندھوں پہ محمد الرسول اللہ سوار ہوئے، ان کو گالیاں دیتا ہے. کیسا انصاف ہے تیرا؟ جس پہ حضرت حسین سوار ہوئے اس کا احترام کرتا ہے، اور جس پہ حسین کے نانا سوار ہوئے اس کو گالیاں دیتا ہے. فیصلہ کر. اختلاف ختم، جھگڑے ختم، لڑائی ختم، فرقہ ختم، دہشت گردی ختم، بدامنی ختم. میں حل دیتا ہوں، تو بھی آ، میں بھی آتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جج تسلیم کر. جن کے نام پہ 10 دن تو مجلسیں کرتا ہے، جن کے نام پہ تو روڈ بند کرتا ہے، جن کے نام پہ تو گلیاں بند کرتا ہے، جن کے نام پہ تو بدامنی پھیلاتا ہے، ان کو تو بھی اپنا جج تسلیم کر، میں بھی اپنا جج تسلیم کرتا ہوں. ہم فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ کوئی اہل حدیث نہیں کرتا، فیصلہ کوئی بریلوی نہیں کرتا، فیصلہ کوئی شیعہ نہیں کرتا، فیصلہ کوئی دیوبندی نہیں کرتا. اور میں فیصلے کے لیے امام شافعی کے پاس نہیں جاتا، میں فیصلے کے لیے امام ابو حنیفہ کے پاس نہیں جاتا، میں فیصلے کے لیے امام احمد بن حنبل کے پاس نہیں جاتا. ٹھیک ہے، میں فیصلے کے لیے علامہ احسان کے پاس بھی نہیں جاتا، میں فیصلے کے لیے حضرت حسین کے پاس جاتا ہوں. تو بھی جج تسلیم کر، میں بھی جج تسلیم کرتا ہوں. رب کبریا کی قسم، تو دل سے حضرت حسین کی عدالت کو تسلیم کر لے، ان کو جج تسلیم کر لے. پاکستان سے فرقہ واریت ختم نہ ہو، پاکستان سے جھگڑے ختم نہ ہوں، پاکستان سے بدامنی ختم نہ ہو. میں اعلان کرتا ہوں جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. آؤ جج تسلیم کرو، جج تسلیم کرو، نعرے نہ مانو، منصف تسلیم کرو، سالس مان لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ ان سے کروا لیتے ہیں، کیس ان کے پاس لے جاتے ہیں. جن کا احترام حضرت حسین نے کیا، تو بھی ان کا احترام کر، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں. جس کو اپنا امام حضرت حسین نے تسلیم کیا، تو بھی اس کو اپنا امام تسلیم کر، میں بھی امام تسلیم کرتا ہوں. جس کو بڑا حضرت حسین نے، حضرت حسن نے، حضرت علی نے تسلیم کیا، اس کو تو بھی اپنا بڑا تسلیم کر لے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں. فرقہ واریت ختم نہ ہو. میرے اس
جواز سے فرقہ واریت ختم نہ ہو، میری اس رائے سے جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ حکمرانوں لاؤ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ان کو لاؤ اس پلیٹ فارم پر، تمہیں نہ مانے ہمیں بھی نہ مانے، حضرت علی کو مان لیں، حضرت حسن کو مان لیں، حضرت حسین کو مان لیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، انشاءاللہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت رفت اور شان کے مالک ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، کوئی تلاوت لے کر آئے گا اللہ کے دربار میں، کوئی تہجد کی دولت لے کر آئے گا، کوئی تلاوت کی دولت لے کر آئے گا، کوئی شہادت کی دولت لے کر آئے گا، کوئی سخاوت کی دولت لے کر آئے گا، کوئی لیاقت کی دولت لے کر آئے گا، کوئی محبت کی دولت لے کر آئے گا، لیکن میں قربان جاؤں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے تو محمد الرسول اللہ کی رفاقت کی دولت لے کر آئیں گے۔ اور یہ انتخاب، آخری بات سن لو، یہ انتخاب میرے رب کا، میرا نہیں، کسی دنیا والے کا نہیں، یہ انتخاب رب نے کیا ہے کہ غسیل الملائکہ بنانے کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر دیا، اور مکہ کو، مصر کو فتح کرنے کی باری آئی، عمر بن عاص کا انتخاب کیا، مدائن کا گورنر بننے کی باری آئی، سلمان فارسی کو منتخب کیا، سیف اللہ بننے کی باری آئی، خالد بن ولید کا انتخاب کیا، سید الشہداء بننے کی باری آئی، امیر حمزہ کا انتخاب کیا، اللہ کے رسول کے خادم بننے کی باری آئی، انس بن مالک کا انتخاب کیا، رسول اللہ کے میزبان بننے کی باری آئی، ابو ایوب انصاری کا انتخاب کیا، اور لوگوں اگر سیاست کے لیے منتخب کرنے کی بات آئی، جناب معاویہ کا انتخاب کیا، شجاعت کی باری آئی، حضرت علی المرتضیٰ کا انتخاب کیا، جنت میں جوانوں کی سرداری کی بات آئی، حضرت حسن و حسین کو منتخب کر لیا، جنت میں عورتوں کی سرداری بات آئی، حضرت فاطمہ الزہرا کا انتخاب کر لیا، اور شجاعت کی بات آئی، حضرت علی کا انتخاب کر لیا، حیات کی باری آئی، حضرت عثمان کا انتخاب کر لیا، عدالت کی باری آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر لیا، اور میں قربان جاؤں خلیفہ بلا فصل بنانے کی باری آئی، رب ذوالجلال نے ابو بکر صدیق کا انتخاب کر لیا۔ صدیق کو صدیق خدا نے کہا، صدیق کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، صدیق کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق کو صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔